السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. جناب شمائلہ عمران صاحبہ مرحومہ کے جسد خاکی روانہ ہو گیا کہا جا رہا ہے لندن سے، اور صبح 5:30 بجے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے گا، جسے وصول کرنے کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سینئر رہنما ہیں MKM پاکستان کے، وہ جائیں گے. اور کہا جا رہا ہے جس کے بعد ان کے گھر لے کر کے جائیں گے، وہاں سے پھر میت آ جائے گی طارق روڈ پر رحمانیہ مسجد، اور وہاں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس کے بعد سوسائٹی قبرستان میں انہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا. اچھا، جو وہاں نماز جنازہ ہوا اور لندن میں، وہاں بانی متحدہ نے بھی شرکت کی، اور بہت سارے دیگر لوگ بھی تھے، اچھی خاصی تعداد تھی وہاں. اور کل جو بلکہ آج اب جس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں تو ڈیٹ چینج ہو چکی ہے، 26 دسمبر ہو چکا. تو کل یہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، کیونکہ جب فاروق ستار صاحب لینے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ہوں گے، اس میں ارشد الباز صاحب کی جو تنظیم ہے اس کے لوگ ہوں گے، باضابطہ طور پر کہا گیا ہے. MKM انٹرنیشنل کے بھی ہو سکتا ہے لوگ موجود ہوں گے، اور ڈاکٹر خالد گلستیکی صاحب شاید خود موجود ہوں، اور سینئر قیادت یقیناً ان کی ہوگی. ساتھ ساتھ گورنر صاحب کے بھی ہو سکتا ہے وہی نماز جنازہ کے لیے وہاں تشریف لے آئیں. اس کے علاوہ فاروق ستار صاحب تو ظاہر ہے وصول کریں گے استفاقی کو، اور پھر وہاں تک لے کر کے وہ آئیں گے، وہ بھی ہوں گے. ساتھ ساتھ آفاق احمد صاحب کے حوالے سے اب تک کی اطلاعات میرے پاس نہیں ہیں، لیکن شاید ان کا وفد موجود ہو. اور ظاہر ہے مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور خود نہ بھی آئیں تو ان کے، اگر ان کی پارٹی کے کچھ لوگ آتے ہیں، وفد آتا ہے، تو یہ اچھا ایک پیغام ہوگا پوری قوم کے لیے کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم خوشی میں نہ صحیح، غم میں کم از کم ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، پریشانی میں ہم سب اکٹھے. جس طرح قوم کے بارے میں کہا تھا آفاق احمد صاحب نے ایک مرتبہ کہ جی قوم تو ایک ہے، قوم تو متحد ہے. تو اس طرح لیڈران کو بھی کم از کم اگر اس طرح کے کوئی مواقع آئیں تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. وہاں جو جنازہ ہو وہاں پر صحافیوں سے گفتگو کی بانی متحد ہے، اس حوالے سے بھی میں آگاہ کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ غم کی خبر میں نے کہا پہلے دے دوں، اس کے بعد پھر خبر یہ دینی تھی آپ کو کہ ابھی گزرا ہے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا، مریم کی سالگرہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی سالگرہ، اور پھر مہاجر کلچر ڈے. یہ تینوں ظاہر آگے پیچھے ان کی 24-25 کو منایا گیا کراچی میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ. اور یہ نوجوانان مہاجر اور نے شروع کیا، اب اس کو آہستہ آہستہ سیاسی جماعتیں جو مہاجروں کی علمبردار ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں، اور ساتھ کھڑے ہونا انہوں نے شروع کیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. اور پہلا موقع تھا کہ گورنر کامران خان رسولی صاحب نے باضابطہ طور پر ان کو گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے منایا گیا تھا پچھلے سال، گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں، اس بار بھی منایا گیا. اور اس بار صرف مشاعرہ وہاں کا اہتمام کیا گیا تھا، بڑے اس میں ظاہر لوگ تھے. اور میں اب چلیں کلچر ڈے کے حوالے سے بہت سارے ٹویٹس کیے لوگوں نے، اپنا اظہار کیا مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے. ہم تو ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ جناب کسی بھی قوم کا، اس ہندی بولنے والوں کا ہو، وہ ہند کو بولنے والوں کا ہو، پشتون بھائی ہوں، بلوچ بھائی ہوں، کشمیری بھائی ہوں ہمارے، اور سرائکی بھائی ہوں ہمارے، وہ اپنا اگر کلچر کا دن منانا چاہتے ہیں، ثقافت کا دن منانا چاہتے ہیں تو بہت سی بات ہے. اور اسی طرح ہم ان کو بھی مبارک دیا کرتے ہیں. تو مہاجر کلچر ڈے پر ہمارے اپنا ظاہر کلچر ڈے تھا، اس پر بھی ہم نے پوری قوم کو مبارکباد دی، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری اس میں باتیں کی. لیکن دو تین چیزیں بڑی اہم تھیں جس پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. ایک تو سابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان راشد لطیف، کو نہیں جانتا، معین آباد ملیٹ سے آپ کا تعلق، اور بہترین وکٹ کیپر، دنیا کے بہترین وکٹ کیپرز اگر 3 نام لیں اس میں ایک نام راشد لطیف کا ضرور ہوگا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس پر بڑی لیدے ہوئی کہ جناب یہ بڑا زوم ہے، ایسی باتیں انہوں نے کر دی ہیں. اور جس میں انہوں نے لکھا کہ ثقافت مستند ہونے کا شور اچھا ہے، لیکن بنا رہبر کہاں یہ سب کچھ آساں ہوا تھا، بھلا کر نام وہ اپنے میاں پہچان کیسی، وہی ایک نام جو پہچان کا سامان ہوا تھا. تو راشد لطیف کے حوالے سے بھی کہوں گا بہت بڑا پیغام انہوں نے دے دیا، اور ان کے لیے چھوٹی سی ایک بات ضرور کہوں گا، اور جو جاننے والے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جان جائیں گے، اور بالخصوص راشد لطیف صاحب تو خود، کہ راشد لطیف
احسان فراموش نہیں ہے، تھوڑا کہے کو بہت جانیے گا۔ اچھا، اس طرح ایک یار بھائی کہ ہمارے دوست صحافی ہیں، انہوں نے بھی بڑا زبردست اس حوالے سے لکھا، اور وہ بھی میں چاہتا ہوں پڑھ کر بھی سنا دوں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں میں آپ کو کہ یہ جو مہاجر کلچر ڈے منایا گیا، تو وہ لوگ بھی منا رہے تھے۔ اب اس پر تھوڑی سی حیرانگی ہمیشہ ہوتی ہے ہمیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے جس نے کہا تھا کہ نہیں ہوں میں مہاجر، میں تو پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، اور پھر میں حیران ہوتا ہوں اسی اس طرح کی شخصیات کو، وہ جی مہاجر کے نعرے بھی لگائے ہوتے ہیں، وہ ووٹ بھی مہاجروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مہاجر بھی نہیں ہے، جنہیں اپنی شناخت پر فخر نہ ہو، تو ان کے منہ سے جی مہاجر کا نعرہ اچھا نہیں لگتا۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید مفاد کے لیے، جب آپ کو ووٹ چاہیے اسمبلی میں جانے کے لیے، تو آپ جی مہاجر، ادروائز ہم کہیں نہیں نہیں، ہم تو یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا۔ اور ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب ہاں مہاجر ہیں، کسی کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے بھائی، آپ اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لکھتے ہو، آپ کچھ بھی لکھو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، تو میں اگر مہاجر کہلاتا ہوں تو آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یا تو آپ کہتے ہیں دلائل سے آ کر کے بات کر لیں، تو بسم اللہ آئیے بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بہت آج کل جماعت اسلامی کو منافقین اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے، وجہ ایک بہت ساری ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی بنی کہ انہوں نے احتجاج کیا اور گدھوں کے گلوں میں نمبر پلیٹ جو تھی وہ آویزاں کر کے وہ گھمایا گیا۔ اب سندھی بھائیوں نے یہ کہا، پیپلز پارٹی نے یہ کہا، میئر کراچی نے یہ کہا کہ جناب یہ جو نمبر پلیٹ آپ نے ڈالی ہے گلوں میں گدھوں کے، تو یہ اس پر چونکہ اجرک بنی ہوئی ہے، یہ تو اجرک کی توہین ہے۔ اجرک کی توہین سے مطلب ہماری ثقافت کی توہین ہے۔ میرے پروگرام میں بھی بات ہوئی، جماعت اسلامی کے رہنما موجود تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان موجود تھے، اور حکومت کے ترجمان موجود تھے، سندھ حکومت کے۔ انہوں نے کہا جی معافی مانگی، انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری ثقافت کو نہیں مانتے تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سندھ میں، جائیں پھر یہاں سے۔ بڑی شدید قسم کی بحث ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ اب وہ یہی عمل اگر وہ کریں اور کچھ طرح کا نشان ڈال دیں، جیسے جماعت اسلامی والے کہیں کہ جناب یہ کیا کر دیا آپ نے، تو یہ لسانیت کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو، اور بھی 100 طریقے ہو سکتے ہیں احتجاج کرنے کے، اور ثقافت کسی کی بھی ہو قابل احترام ہونی چاہیے ہم سب کے لیے۔ اب آ جائیے جناب اس طرف کہ ایک اور میں خبر دینا چاہ رہا تھا آپ کو ساتھ ساتھ، کہ طارق فضل چودھری صاحب نے ایک بات کی۔ انہوں نے کہا جی جو وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور کے، انہوں نے کہا 8 فروری تک تو عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیوں نہیں ہوں گی، کیونکہ وزیر اعظم پیشکش کر چکے کہ آپ بات کیجئے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ علیمہ خان صاحب نے فرمایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، اور جو وہاں انہوں نے جن کو اختیارات دیے ہیں نیچک صاحب اور ناصر عباس صاحب، اب وہ آمادہ ہیں مذاکرات کرنے پہ، مذاکرات تو ہونے چاہیے، لیکن جو گناہ کیے ہیں خان نے اور ان کی پارٹی نے وہ چھوٹے نہیں ہیں، جس پر پھر بحث ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا، سندھ میں بھی کیا کچھ نعرے نہیں لگے، لیکن ان سے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر سب سے بات ہونی چاہیے۔ تو پھر اب اس طرح کی باتیں کرنے کے باوجود اگر ان کو پیشکش ہو رہی ہے مذاکرات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت 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 نرم رویہ ہے حکومت کا۔ بلکہ کامران رسول صاحب نے تو کہا ان سے لوگوں سے مذاکرات ہونے نہیں چاہیے، جو پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ریاستی اداروں کے سربراہان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اب میں بتاؤں آپ کو کہ وہاں ان سے بانی متحدہ کی کیا بات ہوئی۔ ان سے صحافی نے پوچھا کہ جناب اب آپ یہ جو جنازے میں نظر آئے ہیں یا گھر سے باہر ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، نکلتے ہیں آپ گھر سے، آپ کے دشمنوں کی تعداد کم ہو گئی ہے کیا؟ آپ نے نکلنا شروع کر دیا ہے پبلک میں؟ تو انہوں نے کہا جی کسی اس قسم کی افسوسناک، بانی متحدہ نے جواب دیا، اس قسم کی افسوسناک موت پر آدمی نہ آئے، اور موت کا ایک دن معین ہے، سب نہیں بہرحال مر جانا ہے تو رسک تو لینا پڑتا ہے، لیکن اپنے پیاروں سے دور بھی تو نہیں رہا جا سکتا۔ پھر ان سوال ہوا کہ بچوں کو اب بچے جو ہیں وہ ان کی کس کی کسٹڈی میں ہوں گے، کس طرح رہیں گے، کیا لاہ عمل ہے، کیا کچھ ذہن ہے آپ کے اس حوالے سے، گارڈین کون ہوگا؟ اس میں انہوں نے کہا کہ جو بچوں کو میں نے پیشکش کی ہے کہ میرا گھر حاضر ہے اور 185 حاضر ہے، ایک نمبر ایک اور مکان کا،
اور MQM کا ایک دفتر تھا جو بعد میں سن چیریٹی کا NGO ہم نے دے دیا، اور آپ اپنا یہاں سے کام چلائیں کہ اس میں رہ لیں، کام چلائیں۔ سن چیریٹی والوں کو کہا تھا کہ آپ وہ لے لیں، کام چلائیں۔ وہ MQM کی ملکیت ہے، MQM نے اسے خریدا ہے، وہ مکان موجود ہے HVR ہاسپٹل کے سامنے۔ بچوں سے کہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے نام ہو جائے۔ یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کراچی میں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیجئے کہ MQM کے پہلے جنرل سیکرٹری، MQM کا دماغ کہا گیا اس کی شخصیت کو عمران فاروق مرحوم، اور اب ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی شمالہ صاحبہ کی، جس میں قسمہ پرسی میں زندگی گزاری انہوں نے، محترمہ نے، اور ان کے جنازے کے حوالے سے، تدفین کے حوالے سے، خرچہ پاکستان بھیجنے کے حوالے سے چندہ ہوتا رہا۔ کیا MQM میں جتنے MQM کے تھے سب کی بات کر رہا ہوں، کیا MQM میں اس وقت وڈیرے، صرف ہندیوں میں نہیں مہاجروں میں وڈیرے موجود ہیں؟ کیا کروڑ پتی ارب پتی لوگ موجود نہیں ہیں؟ جو چندہ کیا جا رہا تھا کہ جی تھوڑے سے پیسے میں دے دیتا ہوں، 50,000 مجھ سے لے لیں، 10,000 مجھ سے لے لیں، 50 پاؤنڈ لے لیں، 100 پاؤنڈ لے لیں۔ مطلب آپ اپنے شہیدوں کی توہین ہوتی ہے۔ کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر کہہ دیتا کہ نا میں دیتا ہوں خرچہ، یا پارٹی کے پاس اتنا فنڈ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی صرف بعد میں اس کا نام سامنے آیا، وہ شاید وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ سارے پرانے لوگ ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، ان کی جانب سے شاید کچھ اعلان ہوگا ایسا۔ جب نہیں ہوا، وہ تھے کامران ٹسوری صاحب، انہوں نے کہا جی میں تمام اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ وہ کہ لندن سے بھی کہا گیا تھا ہم بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن چندہ ظاہر کیا گیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ یار وہاں سے میت لا کر یہاں ان کا جسد خاکی یہاں لانا ہے، اور ان کے والد صاحب کے پہلو میں دفن کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کی اتنی بڑی جماعت جو اس وقت بھی باقی حکومت کا حصہ ہے، ماضی میں بارہا حکومت کا حصہ رہی ہے، تو لندن والے ہوں یا پاکستان والے ہوں یا کہیں اور والے ہوں، سب جتنے بھی جہاں جہاں نام MQM آتا ہے، کیا اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں؟ یا سارے ہی آج بھی لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے ان کا؟ اگر ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو صاحب ثروت ہیں، جنہوں نے کمایا ہے ایسے MQM سے، وہ سامنے آتے کہتے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی خرچہ آ رہا ہے ہم سے لے لیجیے۔ کل ان کے شمائلہ صاحبہ کے جنازے پہ سب آنے کو تیار ہیں، آنا چاہیے سب کو، پوری قوم کو آنا چاہیے، تاکہ لوگوں میں ایک پیغام بھی جائے گا، اور پھر ان سے محبت کا اظہار بھی، ان کی بخشش کے لیے دعائیں بھی ہوں گی۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر دوں، سائن GM سید کے پڑپوتے ہیں منیر حیدر شاہ، انہوں نے ایک بات کی مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں۔ انہوں نے کہا کہ جی جامشورو ہو لاڑکانہ سے کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے وہ حق پر ہے، لیکن کراچی سے لوگ اپنے شہر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو سندھ کے تمام لوگ جیالے بن کر ان سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کراچی کا شہری پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر تنقید کرتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہر کوئی جواب دیتا ہے، وہ حق پر ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ مہاجر سندھ کے ہیں، سندھ کے واسی ہیں، تو وہ جو اپنے شہر سے آواز اٹھاتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ہر کوئی جالا بن جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی کا ترجمان بن کر ان کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہو رہا ہے۔ سندھ پرستی اور لسانی پرستی میں بہت فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں رہنے والے بھی سندھی ہیں، یا سندھ کا حصہ ہے کراچی، بالکل ہے، اور ان کو آپ نئے سندھی بتاتے ہو، کہتے ہو یہ بھی ہم یہیں کے رہنے والے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، تو پھر یہ جب کراچی اپنے شہر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ہر شخص کیوں جالا بن کر ان کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے؟ جواب تو حکومت کو دینا چاہیے اگر کوئی ان کو شکایت ہے ان سے کہ لاڑکانہ یا سکھر یا دادو کا شہری بھی کوئی کھڑا ہو کر آواز اٹھاتا ہے اپنے شہر کے لیے، تو کیا بری بات ہے اس میں؟ وہ صحیح ہے کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں، یہاں کا کوئی شخص آواز اٹھا رہا ہے وہ غلط، یہ معیار دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات انہوں نے کی ہے۔ اگلے بلاگ میں مزید ہم بات کریں گے، بہت ساری مزید خبریں، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا۔